اردو چینل انڈیا کے دیکھنے والوں کو سلام. میں حسن کمال ہوں. میں نے ذکر کیا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ کیڑے مکوڑوں کی بات کروں گا، لیکن ابھی رک جائیے، پہلے دنیا کی خبریں تو سن لی. مثال کے طور پر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے میں اس ذکر سے بور ہو گیا ہوں، ہم لوگ تو اس ذکر سے تنگ آ چکے. کہیں کاغذ پہ تو لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، ایسی چیزیں کاغذ پہ لکھی نہیں ہوتی. وقت کے چہرے پہ، وقت کی پیشانی پہ تحریر لکھی ہوتی ہیں. اور جانتے ہیں وہاں کیا تحریر لکھی؟ وہاں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اس کی ہدایت کے مطابق بہت سیدھی سادی زندگی گزرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے ایران کی لیڈرشپ کو پسند کیا اور وقت کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہے، اب وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائیں گے. آئندہ ان کا الیکشن ہونے والا ہے نومبر میں، دیکھ لیجیے گا اس کا بھی کیا انجام ہوتا ہے. بہرحال اب ایران اور امریکہ کی اس لڑائی میں بہت سے ملکوں کا بہت فرق پڑا، اور سب کا تو پڑا فرق تو پڑا ہی. پاکستان کا الگ پڑا. پاکستانی سمجھتے تھے کہ ہمارا اب نام ہو گیا، یقیناً ہوا تھا، برا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ عاصم منیر صاحب کو خراج محبت پیش کر چکا ہے. اس کی لینگویج کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اسرائیل کے بنیامین نتانیاہو کو ابھی 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے گالیاں دی، اور گالیاں کیسی؟ فادر مدر کی گالیاں. ہندوستانی زبان میں تو اس کا ترجمہ نہیں کرتا، یوٹیوبر کاٹ دے گا پہلے ہی. تو ایسی گالیاں دی. یہ قصہ ختم ہی ہو گیا. اب وہ چل رہی ہے، جو جنگ بندی چل رہی ہے، چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی. وہ بور ہو جائیں گے، ہم آپ تنگ ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی جو انجام ہے وہ ہونا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اس پارٹی کی طرف جس کا پارٹی تو نہیں ہے ابھی تک. ابھی کم سے کم ہندوستان کے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ تو نہیں کرائی تھی، لیکن کہتے وہ یہی ہیں کہ امریکہ سے ایک صاحب تشریف لائیں، حضرت ناصر جو ہیں دید و دل فرش راہ، تو ہمارا بھی فرش راہ ان کے لیے. اچھا، عجیب اتفاق ہے، یہاں ہندوستانی سوشل میڈیا نے بہت دیا ہوگا، ہم کو لوگ بتاتے ہیں کہ بہت دیا ہوگا، ہم نے نہیں سنا بھائی، ایمان کی بات، ہم نے نہیں سنا. ہم نے سب سے پہلے یہ ذکر سنا پاکستان کے 2 TV چینل پر، ایک جو پاکستان میں ہے اور دوسرا جو لندن میں ہے وہ بھی پاکستانیوں کا مگر لندن میں، وہ پنجابی زبان میں، بہت اچھا خوبصورت ہے. تو اس سے ہم نے سنا، انہی لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ ڈپکے جو ہیں یہ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی میں سے منسلک ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ معلوم نہیں، اور ہیں وہ ہندوستانی. میرا خیال ہے گرین کارڈ لیا ہو تو لیا ہو، امریکہ کے نیشنل تو نہیں ہیں وہ ہندوستانی کے نیشنل، اور کہتے ہیں کہ وہ ہندوستانی ہیں، اس پہ بہت فخر ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو، ہر ہندوستانی کو اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے چیف جسٹس، اب وہ چیف جسٹس کا نام بھی مجھے قاعدے سے یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں، کاکروچ ہیں، کاکروچ. تو وہ بوسٹن کے ڈیپ کے صاحب نے سن لیا کہیں، اور اس کے جواب میں انہوں نے ایکس کے اوپر ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ہندوستان کے منسٹر آف ایجوکیشن سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا. بہت اچھا کیا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کاکروچ ہیں تو ہم پھر کاکروچ بن کر آ رہے ہیں. خوب آ رہے ہیں، پارٹی بنانے آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں. جس وقت جب میں یہ ایپیسوڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ جون کی 5 تاریخ، تو نہ 6 تاریخ کو وہ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں، ضرور آ رہے ہیں. اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ ہندوستان کے سنویدھان کو مانتے ہیں، اور پنڈت نہرو کو، بھگت سنگھ کو، اور کئی اور ڈاکٹر امبیڈکر کو بھی مانتے ہیں. یہ خوشی کی بات ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے وہ، امریکہ سے جو آتا ہے وہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے. اب ہم امریکہ میں جانے والوں کی ہم آپ کو 2 باتیں بتائیں. امریکہ میں کون لوگ جاتے ہیں جو ہماری نالج ہے، یہ ہمارا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمیں معلوم بتاتے ہیں. 2-3 طرح کے لوگ امریکہ جاتے ہیں. ایک تو وہ جن کے والدین کا یا جن کے پیرنٹس کا یہاں بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے. سب سے پہلے برلا جی کے گئے تھے لڑکے امریکہ، تو وہ جاتے ہیں کہ جا کے جاؤ
نئی بزنس کے طریقے سیکھ کے آؤ اور واپس آؤ ہمارے کاروبار کو سنبھالو، یا تو ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ان کی تعداد کتنی ہوگی ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جاتے ہیں جو کسی امریکن یونیورسٹی سے کوئی اسکالرشپ پالے اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں آؤ، ہم تمہیں گرین کارڈ دیتے ہیں، جتنے عرصہ تمہاری تعلیم کا ہے تم یہاں تعلیم کرو، اب تمہارا خرچہ ہمارے پر ہوگا، اس کے بعد اپنے کاروبار ڈھونڈنا، چاہے ہندوستان میں چاہے امریکہ۔ تو ایسے لوگوں میں ششی تھرور کا نام بھی ہے، بھی کبھی زمانے میں اسی طریقے سے گئے تھے وہاں۔ یا تو وہ لوگ جاتے ہیں، یا تیسرے کون لوگ جاتے ہیں؟ حضور تیسرے وہ لوگ جاتے ہیں جو ہندوستان میں بہت بڑے بڑے آفیسرس، بیوروکریٹس، جن کے ہاتھوں میں کروڑوں کے دھندے ہوتے ہیں، اور اس کروڑوں کے دھندے کو لینے والے بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں کہتے ہیں حضور ہم کو دلا دیجیے، اور وہ ان میں سے کسی ایک کو دلا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کا قانون ہے، تم سے رشوت تو لے نہیں سکتے، رشوت لے گے تو روپیہ رکھیں گے کہاں؟ گھر پہ اتنی بڑی تجوری بھی نہیں کہ اس میں روپیہ رکھ دیں۔ تو بھائی ہم رشوت تو نہیں لیتے، لیکن ایسا ہے کہ ہماری بچی یا ہمارا بچہ جو ہے وہ امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کا 3-4 سال کا کورس ہے، اور کہتے ہیں اس 3-4 سال میں اس کے اوپر 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ خرچہ ہو۔ تو بھائی ہم تم سے رشوت نہیں لے رہے، تم ایسا کرو کہ اس یونیورسٹی سے کہتے ہو کہ یہ خرچہ ہم۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو وہ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ڈپکے صاحب ان میں سے کس کے بڑے انڈسٹریلسٹ تو نہیں ہیں، اسکالرشپ ملی تھی نہیں ملی تھی مجھے معلوم نہیں، اور کسی بڑے آفیسر کے لڑکے وہ بھی بھائی مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہوں۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ جا کے تعلیم حاصل کرتے، تو یہ گئے وہاں، انہوں نے امریکہ بھی تعلیم حاصل کی، تو اب وہ ہندوستان آ رہے ہیں، پارٹی بنائیں گے نہیں بنائیں گے، ابھی تک تو کسی پارٹی میں رجسٹریشن جب ہوگا تب دیکھیں گے۔ مگر کچھ باتیں یاد آ گئی۔ دیکھیے ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ صاحب الٹیمیٹلی یہ کھلے گا کہ اس کے پیچھے بھی RSS کا ہاتھ ہے۔ ہم کو پورا یقین نہیں آیا، ہم کو یقین نہیں آیا کہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ صاحب ان کے پیچھے تو RSS کا ہاتھ ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو آپ اندازے لگا رہے ہیں، اور صحیح بات ہوگی، آپ غلط بات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی وہ کیا کریں گے، لیکن چند باتیں ہیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے کیا پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں آئے، یہ صحیح ہے ہندوستان میں بے روزگاری اور یہ بھی سب یہ نریندر مودی کی وجہ سے اکیلے نہیں ہے، بے روزگاری پہلے تھی، منموہن سنگھ کے زمانے میں گھٹی تھی، مودی نے آ کے وہ بڑھا دی، اب بھی یہ سب انہوں نے کیا۔ لیکن یہ تمام بے روزگاری کے باوجود ایک یہاں لیڈر پیدا ہو گیا ہے، اب بھی ہے، جس کا نام تھا راہل گاندھی۔ راہل گاندھی کا میں نام لوں تو آپ ذرا چونکیں گے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پر، یا اس سے پہلے میرے مضامین بھی پڑھتے رہیں گے، وہ دیکھتے رہے میں کبھی گاندھی کا طرفدار نہیں رہا، آج بھی میں گاندھی کا طرفدار نہیں، لیکن یہ بات بتاؤں کہ راہل گاندھی بھی وہ دیوار ہے، وہ نام ہے جو وقت میں ہندوستان کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے ڈپکے صاحب کہیں راہل گاندھی کا نام مٹانے تو نہیں آ رہے، اگر ایسا آ رہے ہیں تو ایک بات پھر سوچ لیں، ہندوستان اور اس پورے سب کانٹیننٹ کا منظر بدل رہا ہے۔ مجھے مت بتائیے فلاں الیکشن ہونے والا ہے، فلاں اور یہ اس کا الیکشن ہے، اس کا الیکشن ہے، وہ پیسہ کھا گیا، وہ سب تو یہاں ہوتا ہی ہے، کیا بتا رہے ہو مجھے، یہ خبر ہے کوئی؟ لیکن اگر آپ راہل گاندھی کو یہاں توڑنے آ رہے ہیں تو ایک بار سوچ لیجئے، آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، آج نہیں تو کل آپ کو اس بات کا احساس ہوتا۔ فی الحال ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ پہ ہم پھر بات کریں گے آپ سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔